قرآن حکیم ہم نے پڑھا، میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا. بار بار قرآن حکیم کو دہرانے سے، پڑھنے سے ایک فائدہ یہ تو ہوتا ہے کہ رواں ہو جاتا ہے، ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری زبان پر لفظ جو ہیں جو پہلے نہیں چڑھ رہے ہوتے وہ روانی کے ساتھ ادا ہونے لگتے ہیں. اور یہ کہ جو بار بار پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو غلطیاں رہ جاتی ہیں وہ درست ہوتی چلی جاتی ہیں، اور یہ کہ ہم بہتر طریقے. لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارا مسئلہ اس سے حل نہیں ہو رہا. میں اصل میں یہ نصیحت اپنے آپ کو کر رہا ہوں، آپ کو نہیں. مسئلہ ہمارا اس سے حل نہیں ہوتا. میرا مسئلہ اس وقت حل ہوتا ہے جب میں اسے سمجھوں. اور اب یہ ایک ذرا مجھے بہت ڈیفیکلٹ اور مشکل کام لگتا ہے قرآن سمجھنا. اس کے لیے ایک آسان طریقہ جو ہے وہ شاید یہ ہو کہ ہم بہت زیادہ نہ پڑھیں، ایک رکوع یا 2 رکوع طے کر لیں روزانہ کے. ہم 2 رکوع جو ہیں ہم یہ کر لیں کہ بھی شوال سے ہم شروع کرتے ہیں کہ 2 رکوع جو ہیں وہ ہم تلاوت کر لیں. اور آپ جس مسلک کے بھی آدمی ہیں، آپ کا جو بھی اب پوائنٹ آف ویو ہے، جو بھی مکتبہ فکر ہے، اس مکتبہ فکر کے کسی جید عالم کا ترجمہ و تفسیر لے لیں ہم. اور میں نے جید عالم کہا ہے، مطلب سب کے نہیں، جو آپ کے مسلک کے تحت مستند ہیں ان کا ترجمہ لے لیں. اور 2 رکوع جو ہیں انہیں پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر اچھی طرح پڑھ کے دیکھ لیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اور کیا کیا ہے. اور سال بھر اگر یہ پریکٹس رکھیں، اور اس کا ہمیں حکم بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ صاحب کثرت نہیں چاہیے اعمال کی، اگر قلیل بھی ہوں لیکن تسلسل کے ساتھ ہوں تو اللہ کو پسند ہے. وہ حدیث مبارک میں ذکر آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو باقاعدگی سے کیا جائے، خواہ وہ قلیل کیوں نہ ہو. وہ عمل جو مستقل مزاجی سے کیا جائے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، خواہ وہ قلیل ہو. اور کثرت کے ساتھ کیا جائے اور اس کے میں تسلسل نہ ہو تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات آپ نے کیا اچھی بات بیان فرمائی کہ 1 رکوع سے آغاز کر لیں، 2 رکوع سے آغاز کر لیں. اور جن اہل علم پر مستند ہو، جنہوں نے باقاعدہ، یعنی ایک ہماری مراد ہے کہ 14 صدیوں کی امت کی چین چلی آ رہی ہے نا، ان سے وہ جڑے ہوئے ہوں. ورنہ ہر گلی کونے کے اوپر ایک بندہ 2 ترجمے پڑھ کے اپنی رائے قائم کرنا شروع کر اور دے. آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے تو ہر آدمی مفتی اور ہر آدمی مفسر، معاف کیجیے گا، اور ہر آدمی جو شیخ الحدیث بنا ہوا ہے مفت میں. ہاں مفت میں مفتی بنا ہوا ہے. اللہ محفوظ اللہ معاف کرے. ٹھیک. اچھا، اگلی بات یہ کہ اس کے اور بہت سارے پہلو بھی ہیں، بلکہ الحمدللہ ایک خطاب جمعہ اسی موضوع پر کیا کہ کتنے پہلو ہو سکتے ہیں. گھر میں گھر والوں کے ساتھ طے کر لیں، کھانے پہ بیٹھ جائیں رات کو 10 منٹ کے لیے، سب گھر والے شریک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر روزانہ مشکل لگتا ہے تو ہفتے میں چھٹی تو ہوتی ہے نا کسی کی، اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، 1 گھنٹہ لگا لیں، ڈسکشن موڈ کے اندر آ جائیں. اچھا، پڑھنا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے تو بہت سے لوگوں کا آڈیو ویڈیو میں دستیاب ہے. کیوں ٹی وی پر بھی نشر ہوتا ہے قرآن پاک کا پورا ترجمہ الحمدللہ، اور رمضان شریف میں بھی ہوا اور اس رمضان کے بعد بھی ریپیٹ ہوتا ہے. مختلف پروگرامز اور بھی ہیں، ان سے استفادہ کر لیں. اسی طریقے پر اگر اس بات کو بڑھایا جائے تو اسکولوں میں یہ کام ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے تعلیمی تجارتی اداروں میں ہو رہا ہے. بھئی ظہر کی نماز کے ساتھ 10 منٹ کا قرآن کا بیان ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کے اونر نے طے کیا، اور 3 سال میں قرآن پاک مکمل ہو گیا، ترجمے تشریح کے ساتھ انہوں نے سیلیبریٹ کیا، کھانا کھلایا لوگوں کو الحمدللہ. تو ایسے بہت سارے امکانات ہیں. تو پڑھ کر بھی ہو سکتا ہے، آڈیو سن کر بھی ہو سکتا ہے، ویڈیو دیکھ کر بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں تھوڑی محنت کرنا پڑے گی. اچھا، صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، بڑے صحابہ، جید صحابہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم سورہ زلزال کو سمجھ کر پڑھیں، 8 آیتیں. سورہ تکاثر کو سمجھ کر پڑھیں، کم و بیش 8 آیتیں ہیں. یہ ہمیں زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ ہم پورا قرآن پاک پڑھ جائیں اور ہمیں سمجھنا ہے. اچھا، یہ ان کی عاجزی ہے، وہ تو عربی جانتے تھے اور حضور کے تربیت یافتہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کا بھی پہلو جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ کوالٹی کا ہے، کوانٹٹی کا نہیں ہے. ہم چند آیات پڑھیں، چھوٹی صورتیں زلزال، سورہ تکاثر، سمجھ کر پڑھیں، یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ ہم پورا قرآن پاک پڑھ جائیں، ہمیں سمجھنا ہے. البتہ یاد رہے ہم قائل ہیں بغیر سمجھے بھی قرآن پاک کی تلاوت کوئی کرے گا تو اجر ملے گا، یہ آپ نے بھی فرمایا، میں نے بھی عرض کیا. اور ہر حرف پہ ملے گا، 10 نیکیاں ملیں گی ہر حرف پہ ملے گا. جی، چاہے وہ الف لام میم جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، جن کو ترجمہ ہمیں نہیں آتا، ان کا بھی اجر ملے گا. لیکن جیسے یہ حدیث ہے ایک حرف پہ 10 نیکیاں، یہ حدیث ہے جامع ترمذی میں، تو دوسری حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت مراد نفل سے زیادہ افضل ہے. اب آپ اجر دیکھیں،
ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل مراد نفل نماز ہے، 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے. تو گویا ہمیں فہم قرآن کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے.